کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ واقعات ہمیں برے لگتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ہمارے لیے رحمت ہوتے ہیں؟ آج ہم سنیں گے قرآن مجید کی وہ داستان جہاں دو اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جس میں ظاہری نقصان کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں حکمتیں اور غیبی علم کا راز کھلتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچتی رہے۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 82 کے درمیان بیان ہوا۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے پرجوش انداز میں اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کا بیان کیا۔ اس موقع پر ایک شخص نے پوچھا، یا کلیم اللہ، کیا زمین پر کوئی آپ سے بڑا علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ بات حق کے قریب تھی، لیکن چونکہ آپ نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف علم کی نسبت کیے بغیر کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب اور تواضع کا ایک عملی سبق دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم لدنی عطا فرمایا تھا، یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے اور عام وحی یا ظاہری اسباب کے ذریعے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان سے ملاقات کے لیے سفر کرو اور تمہیں ان کی جگہ کا نشان یہ ملے گا کہ ایک مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ یہ تفصیل صحیح بخاری کتاب العلوم احادیث نمبر 122 میں بھی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ مفسرین کے مطابق یوشع بن نون وہی ہیں جو بعد میں بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ دونوں ایک مچھلی کے ساتھ نکلے جو خشک اور پکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام ہوگا۔ جب وہ دونوں مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو آرام کرنے لگے۔ اسی وقت مچھلی زندہ ہو گئی اور عجیب انداز سے پانی میں تیرتی ہوئی چلی گئی۔ یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا لیکن بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ آگے جا کر جب بھوک محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کہا۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی کا واقعہ بتانا بھول گئے تھے۔ قرآن مجید میں یہ مکالمہ سورۃ الکہف آیت نمبر 61 اور 63 کے درمیان یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ دونوں اس مقام سے آگے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا، لاؤ ہمارا کھانا، ہمیں اس سفر سے تھکن لاحق ہوئی ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ نے نہ دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھلایا کہ میں آپ سے ذکر کروں، اور مچھلی عجیب طریقے سے سمندر میں چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں واپس لوٹے اور اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کو پایا جو چادر اوڑے بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو علم ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور سوال نہ کریں گے جب تک کہ خود خضر علیہ السلام وضاحت نہ کریں۔ یہاں سے 3 اہم واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن میں علم ظاہری اور علم باطنی کے فرق کو عملی طور پر دکھایا گیا ہے۔ پس وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ اس کے سوار ڈوب جائیں؟ یقیناً آپ نے ایک بڑی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے کیونکہ ظاہر میں یہ ایک ظالمانہ اور نقصان دہ عمل تھا۔ آپ نے فوراً اعتراض کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کریں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 79 میں حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی، وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس پر مفسرین نے مختلف آراء پیش کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ غریب لوگ اپنے روزگار کے لیے کشتی استعمال کرتے تھے۔ سوراخ وقتی طور پر نقصان تھا لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی وقتی نقصان دائمی نقصان سے بچاتا ہے، اور ہر واقعے کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 کے اندر بیان فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے جا ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ یہ معاملہ اور بھی نازک تھا کیونکہ شریعت موسیٰ میں بلا وجہ قتل حرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدید حیرت اور انکار کا اظہار کیا۔
सूरत कहफ आयत नंबर 80 और 81 में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया, वो लड़का अपने वालिदैन का नाफरमान और काफिर बनने वाला था और हमें डर था कि वो इनको सरकशी और कुफर में मुब्तला न कर दे। बस हमने चाहा कि इनका रब इनको इसके बदले बेहतर, पाकीज़ा और रहम वाला बच्चा अता करे। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म दिया कि ये लड़का बड़ा होकर वालिदैन के लिए अजाब का सबब बनेगा, इसलिए ये इकदाम रहमत के लिए था। इमाम कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वालिदैन मोमिन थे और अल्लाह ने उन्हें इस नुकसान के बदले नेक औलाद दी जो इनके लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर साबित हुई। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक बस्ती के लोगों के पास पहुँचे तो उनसे खाना मांगा, मगर उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरने वाली थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे बुखल करने वालों के लिए मुफ्त काम करने की बजाय कुछ मुआवजा लिया जा सकता था ताकि खाने पीने का इंतज़ाम किया जा सके। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 82 में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया, वो दीवार 2 यतीम लड़कों की थी और इसके नीचे इनका खजाना दफन था। इनका बाप एक नेक आदमी था, बस तुम्हारे रब ने चाहा कि वो बड़े हो जाएं और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत से था और मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ वालिदैन की नेकी की बरकत औलाद तक पहुँचती है और अल्लाह इसकी हिफाजत के असबाब पैदा करता है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यतीमों के माल की हिफाजत अल्लाह की ख़ास मंसूबे का हिस्सा थी और इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने बग़ैर मुआवजे के लिए काम किया। आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये है वो हकीकत जिस पर आप सब्र न कर सके। इस वाक़े से हमें कुछ अहम असबाक मिलते हैं। ज़ाहिरी नज़र में नुकसान अल्लाह की हिकमत में रहमत हो सकता है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, हर वाक़े की असल हकीकत सिर्फ वो जानता है। नेक वालिदैन की बरकत औलाद पर असर डालती है। जल्दबाजी और बग़ैर इल्म के फैसला करने से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये सफ़र हमें ये सबक देता है कि इंसान हमेशा ज़ाहिर को देखकर फैसला ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत हमारी नज़र से कहीं ज़्यादा वसी है। कभी एक नुकसान, एक तकलीफ़ या एक महरूमी दरअसल किसी बड़े नुकसान से बचाने का ज़रिया होती है। अल्लाह ताला हर मामले में अदल और हिकमत के साथ फैसला करता है, चाहे हमें वो समझ आए या ना आए। जैसे कश्ती में सुराख वक्ती नुकसान था मगर बड़ी मुसीबत से बचाने वाला। लड़के का कत्ल बज़ाहिर सख्ती थी मगर वालिदैन के लिए रहमत, और दीवार का सीधा करना बिला मुआवजा बज़ाहिर नफ़ा नहीं दे रहा था मगर यतीमों के लिए मुस्तकबिल की हिफाजत का इंतज़ाम था। यही हकीकत है कि ईमान वाला बंदा अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखता है और जानता है कि उसका रब उसे कभी नुकसान में नहीं छोड़ेगा। तो याद रखें, हर वाक़े का एक ज़ाहिर होता है और एक हकीकत, और हकीकत को सिर्फ अल्लाह ही जानता है।